بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے مناظر اسلام محترم سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی وہ خطاب فرمائیں گے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں محترم سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ زوکار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، اصل اور مفصل خطاب میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد صاحب جو بفضل اللہ تشریف فرمانے انہاں دا ہوئے گا۔ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عنوان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان اور آپ کا مقام، آپ کی عزت، عظمت، رفعت کے حوالے نال گفتگو ہوئی۔ لیکن عنوان ہے سیرت امام اہل حدیث۔ ہم جو کہ اہل الحدیث ہے اور ہم نے اس اشتہار کے ذریعے آپ کو پیغام یہ دینا چاہا کہ ہمارا کائنات میں امام ایک ہی ہے جو ہمارے امام ہے، جنہیں ہم اپنا امام مانا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے ہندوستان پاکستان سب تو زیادہ جس چیز تے زور دیتا جاتا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام دی میلاد، ولادت، پیدائش مبارک۔ یعنی دنیا تے آپ نو تشریف لائے 1450 سال ہو چکے۔ قوم آج تک بیان کر رہی ہے، سن رہی ہے، سنا رہی ہے آپ کی ولادت۔ تھوڑے جے قریب ہو جاؤ۔ بڑی سنجیدگی نال توجہ فرمائی۔ آج یہ چپ کر سک جدو میں کوئی یہ خطیب کا اپنا کام ہوتا ہے کہ چپ کرا لیونا، یہ چپ ہو جا سن ہولی ہولی ایسا غور فرمائی۔ توحیدی صاحب نے تو انہوں چپ کرایا، میں تو انہوں بولنے کی اجازت ہے نا، بولو جتنا بولنا ہے، ہاں جتنا بولنا بول لو۔ جی میں بول سکتا تھوڑے بولن تے کوئی پابندی ہے، بولو شاباش، میں چپ کر جانا تسی بول لو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت پیدائش مبارک سب تو زیادہ ساڑھے بر صغیر پاک و ہند اس موضوع تے بیان ہویا کہ حضور پیدا ہوئے، آپ دی میلاد پاک ہوئی۔ میلاد پاک دا معنی ہوتا ہے پیدائش مبارک۔ پھر آپ دی ولادت دے واقعات، اس دے متعلقہ واقعات کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، دائیں آئیاں سن، یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں، سیدہ حلیمہ لے گئی اور انہوں نے ڈاچی آندھیا رک دی نہیں سی اور چل دی نہیں سی، جانے رک دی نہیں سی۔ یہ کمالات بھی بیان ہوتے ہیں۔ اور ساتھ پھر سیدہ شیمہ اور حلیمہ دی لوری بھی مشہور ہے، دن دی سیمہ لوری جھولا جھولا کے رب ابقی لنا محمد فرما کے، یعنی اس قوم نو 1400 سال سے جھولا دیا جا رہا ہے اور یہ ساری قوم سو گئی۔ جن بیان کیا ہوا پیدائش مبارک۔ بھائی دنیا چ کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کی پیدائش دا انکاری ہو گئی؟ مسلمانوں تے کی ہونا ہے، کافروں بھی کوئی نہیں۔ دنیا چ کوئی کافر ایسا نہیں جڑا یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے اور دنیا میں نہیں آئے۔ ہمیشہ زور اس بات دیتا جاتا ہے جس کا دوجے پاسے انکار ہوگا۔ جدو انکار ہی نہیں تو سب سے زیادہ زور آپ کی ولادت با سعادت پر کہ حضور پیدا ہوئے اور آپ کی شان کا یہ پہلو بیان ہوا، اور یہ بیان کرنا باعث سعادت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اس کا انکار نہیں۔ آپ کی ولادت کا ذکر ہونا چاہیے، یہ ثواب بھی ملتا ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، آپ کی سیرت کا پہلو بھی ہے۔ لیکن اس دے اتنے بیان کرن والے اور سنن والے نو کچھ کرنا نہیں پڑی۔ یہ بات ہے، میں ولادت سناواں گا، تسی سنو گے، اس تو بعد نہ کچھ میں کرنا پائے گا نہ کچھ تانوں کرنا پائے گا۔ دعا دے اتفاق ہوئے گا کہ حضور پیدا ہوئے نے۔ رات نو ساڑا خطیب آیا مولوی، انہوں نے دسیا کہ حضور پیدا ہوئے سن تے اصل سن لے اور اسی آ گئے، نہ کچھ توان کرنا پیا تے نہ کچھ میں کرنا پیا۔ اس واسطے قوم بیان کر دیئے آپ کی ولادت۔ یہ دنال جڑا مسئلہ ہے مولوی دا وہ بھی پورا ہو جاتا کہ تسی سبحان اللہ کہو، پیسے دو، خرچ دو، ازی واپس جائی تے لذت بھی بڑی آندھی ہے۔ بندہ جدوں واقعات بیان کرے سکون بھی آندھا، اطمینان آندھا۔ جدوں میں حضور دا ذکر ہوئے سکون تے آنا، اطمینان تے نصیب ہوندے۔ دوسرا موضوع جڑا سب تو زیادہ بیان ہو وہ ہے نبی علیہ السلام دا حسن و جمال، کہ آپ بڑے حسین سن، بڑے جمیل سن۔ اس موضوع دے وہ بات بھی، اس نو بیان کرنا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، لیکن نہ سنن والے نہ سنان والے کچھ کرنا نہیں پہننا۔ ساری رات حسن بیان کر کے میں بیان کرتا رہا، تسی سبحان اللہ کہی رکھو، سویرے کی فیصلہ ہوگا بس سانو رات ہی پتہ چلے ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے سونے سن۔ گھنٹہ ڈیڑھ ساڑھے مولوی دس ہے حضور بڑے سونے سن، اور تسا کرنا کی ہے بس حضور سونے سن، پتہ لگ گیا سن۔ دنیا کوئی ایسا کافر بھی نہیں جو انکار کرے کہ محمد مصطفیٰ سونے نہیں سن۔ میرے علم دے مطابق نبی علیہ السلام دے زمانے پورے مکے کوئی کافر ہو جا نہیں سی جڑا کہندو بھی میں سونا یا میرا بھرا سونا یا میرا بیٹا سونا یا میرا ابا سونا ہے۔ سارے کافر کہندے سن کہ محمد یا سونا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی۔ ابو جہل بھی مندہ سی کہ سونا ہے، ابو لہب بھی کہندہ سی کہ محمد مصطفیٰ سونا ہے، عتبہ بھی آندہ سی، شیبہ بھی آندہ سی، امیہ بھی آندہ سی۔ چھوٹی دی جڑے کافر آئے نہ حضور تے مخالف، وہ سارے آندے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جیا سونا سونا سونا۔ پھر موضوع ساڑھے بیان کرنا اللہ تک تھوڑا جیسے تو آگے چلنا ضروری سی۔
کہ حسن کا انکار ہی کوئی نہیں، جمال دا انکار ہی کوئی نہیں، پیدائش دا انکار ہی کوئی نہیں، ساری دنیا من دیئے، پیدا بھی ہوئے اور ساری کائنات تو سونے بھی سن۔ جیڑی چیز کافر نہیں سی نہ من دے، ولادت من دے سن، حلیمہ دا آنا بھی من دے سن، تے ڈاچی بھی من دے سن، تے جھولا بھی من دے سن، تے لورے بھی من دے سن، حسن بھی من دے سن، جمال بھی من دے سن، امانت بھی من دے آئے، تے محبوب دی سچائی بھی من دے آئے۔ رولا ہونا دا 40 سال تک جھگڑا بھی رسول اللہ نال کو نہیں ہویا، امانت آپ کو، عزت آپ دی، احترام آپ دا، اکرام آپ دا، خدمت آپ دی، چرچے آپ دے، شہرت آپ دی، کوئی جھگڑا، کوئی رولا، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو لے کے 40 سال تک نہ اختلاف، نہ جھگڑا، نہ باس، نہ مباحثہ، نہ لڑائی، نہ فتن، نفس، کچھ نہیں۔ سارا مکہ کہندا ہے کہ محمد جہاں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک کیا ہے کہ جنہوں سن آندے سن، اور اگر نبی علیہ السلام فرماندے نا 40 سال بعد با میرا توڑا تاں صلح ہو سکتی ہے، میری ولادت والا دن ہے، تو اس دن تو جھنڈیاں لانی ہے، تو توڑا میرا کوئی رولا نہیں، تو شاید کافر جھنڈیاں لان تو ہی پچھا ناٹ دے، با میں جلوس کرنا ہے، میں اپنی ولادت تو سا بھی نہ رلنا ہے، تو رل پہندے پر ادھنا مسئلہ حل ہوندہ ہے، ایسا جھگڑا ساڑا ختم ہوندہ ہے، ایسا رولا ہی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام جو فرمانا چاہتے سن، جو منوانا چاہتے سن، آج وہی بات منوانے کی دوبارہ ضرورت ہے۔ یہ تو جھگڑا شروع ہوتا ہے، یہ تو لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ساری رات میں صدے کمبود چوکچ کہاں کہ محبوب جیا سونا کوئی نہیں، تو کلمہ گو کوئی بندہ بھی ہو جانا ہوئے جڑا کبھی بگال غلط پہ کردہ، سارے ہاتھ چومن گے، پیار کرن گے، آکھن گے کمال ہو گئی، ہر مکتبہ فکر خوش ہے کہ حضور سونا ہے۔ تے ایسے موضوع تے کافرن بھی اعتراض کوئی نہیں سی۔ میں ساری رات دستا رہا محبوب پیدا ہوئے سن، حلیمہ آئیاں سن، وہ لے گئیاں سن، تے کسن کوئی اعتراض نہیں۔ یہ صرف موضوع پر اعتراض کفار کو تھا، آج وہ اعتراض آج بھی اسی موضوع پر ہے۔ لڑائی وہی ہے، جھگڑا وہی ہے، رنگ بدلے ہیں، شکلیں بدلے ہیں، آندھے ہونا ملک وہی ہے، صرف شکلیں ہی بدلی آنی۔ اس موضوع پہ آج بھی گفتگو کر لے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، 40 سال تک جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اسی موضوع پر ہے جب پیغمبر نے اعلان کیا ولادت تک تو کوئی جھگڑا نہیں سی، نہ حسن تک نہ جمال تک۔ جھگڑا کدوں ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، قل فرمائیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مکے والو سن لو، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا، میں رسول ہوں۔ بس لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے حسین آپ ہیں، جمیل آپ ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں آپ۔ حلیمہ دی ڈاچی بالکل آنے نہ ہی ٹوٹتی دے جانے نہ ہی رک دی، وہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن آپ رسول نہیں ہیں۔ رسول مننے جو رولا بھائی کہا دا انہوں نے کی اختلاف ہے، کی مسئلہ ہے، کی ٹینشن، کی پریشانی انہوں نے، جیڑی پریشانی تینے نا وہی انہوں نے سی، تھوڑا جگہ ہو، تھوڑا جگہ ہاں، سیم پریشانی ہوئی سی، ہاں توجہ بتوانو ایدج کی پریشانی انہوں نے پتا سی با رسول منن تو بعد، رسالت اقرار تو بعد بندہ آزاد نہیں رہندا، غلامی کرنی پیندی۔ اے مسئلہ کہنے لگے جے رسول اللہ نے رسول من لیا تے ساڑی چودراٹ گئی، صداری گئی، ووٹ گئے، اقتدار گیا، سب کچھ گیا، مرضی گئی، خواہش گئی، چاہت گئی، برادری گئی، قوم گئی، سارا کچھ گیا، اور کہنے گے یہ صحابی ہو گیا ہے، یہ صحابی۔ آج بھی یہی رول ہے، جھگڑا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ واپی بات کیا ہے، یہ جھگڑا اسی پر ہے۔
کہ یہ صحابی رسول بن جائے، گویا رسول کا ساتھی بن گیا تو غلام رسول ہو گیا، اپنی مرضی ختم۔ اور اگر کفار نو پتا ہوتا نا سدیوں چکر لا جاندے، ابو جہل اتبا شہبہ ایک چکر امداسو ہے، سید پروتے ہے، اتمان تھوڑا تے بونگا تے آگے سارے جڑے نے سدہ تے ڈھوڑیاں تے گنگوال تے بسرات تے نتھے تے دس من کیڑے پینڈ دا نا نہیں ہوندے، من سارے نا ہوندے سارے گٹھے ڈھکوا بسرا اور شہد پچانی اور کیڑا رہ گیا، کوئی دسو کوئی رہ گیا؟ بھرت ہے، وہ بھرت تو انجی بھرت ہو گیا نا، خود گیا دریاش وہ نواں بنا بھرت۔ اس سارے پنڈا چو اگر وہ چکر لا جاوے ابو جہل تو انہوں پتہ ویکھیا کہ سارے اینج دے مسلمان ہوندے، تو انہاں کہ جے کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی ہو جنگ دی مار کھان دی لڑائی لڑن دی کھڑی لوڑ ہے۔ وہ ویندے آئے صدیق نو، عمر عثمان و علی نو، آندھے اینج ہونا پہندہ ہے جے میں صدیق عمر عثمان علی ہے تے پھر رسول نہیں منیندہ، تے جے ساڑھے آروں نہ ہو کے تے رسول مننا ہوندہ تو انہیں مان لے بڑھائی۔ اپنی حالت، کیفیت، معاملات، خلوت، جلوت، سیرت، کردار، خوشی، غمی پورا ذہنی دماغی بٹھاؤ، پھر ویکھو کہ رسول کو تم مانتے بھی ہو یا نہیں۔ یاد رکھیے رسول اس کائنات کی ایک ضرورت ہے، ہر قوم ہر امت کے لیے رسول ضرور آئے، رسول اللہ کی حجت ہے۔ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیجے، پہلے رسول بھیج دے کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میری حجت ہے، یہ میری دلیل ہے۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے اس کے بعد تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اور تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اللہ پوچھے گا نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ جی آئے تھے۔ تم نے مانا نہیں مانا؟ رب کہے گا جس نے رسول کو نہیں مانا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ رسول اللہ کے بغیر اللہ عذاب نہیں کرتا، پہلے رسول بھیجتا ہے، جو رسول کی نہ مانے اللہ اس کو عذاب کرتا۔ جب رسول نہیں مان لوے رب اس پہ خوش ہو جاتا، رب اس کو جہنم نہیں دیتا۔ رب کا یہ وعدہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے جہنم نہیں دوں گا، اگر رسول کو چھوڑ دو گے تو پھر دوسرا راستہ جہنم۔ رسول ضرورت ہے، رسول کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ اور خالق کی پہچان کے لیے رسول کی پوری کائنات محتاج ہے۔ جس نے رسول کے بغیر رب کو پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ یہ آگ کے پجاری، یہ درختوں کے پجاری، یہ قبروں کے پجاری، یہ جنڈیوں کے پجاری، یہ جھاڑیوں کے پجاری، یہ لیروں کے پجاری، یہ کڑوں کے پجاری، یہ چھلوں کے پجاری، یہ لوہے کے پجاری، یہ گائے کے پجاری، یہ گھوڑوں کے پجاری، یہ جانوروں کے پجاری، یہ آگ کے پجاری، یہ سورج کے پجاری، یہ چاند کے پجاری، یہ ستاروں کے پجاری، یہ بتوں کے پجاری۔ صرف انہوں نے اللہ کو جانا رسول کے بغیر اور شرک پر لگ گئے۔ جس نے رسول کو جانا، جس نے اللہ کو جانا رسول کے ذریعے، وہ رب کو پہچان پایا۔ سارے فرقے جانتے ہیں اللہ کو اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے۔ ہم اللہ کو جاننا ہے ایسے جیسے محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ ہمارا اللہ کون ہے، اس کی شان کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پورا سورہ اخلاص اللہ کا تعارف ہے اور اس کے پہلا جو جملہ ہے یہ وہ ذریعہ ہے۔ قل فرمائیے محبوب، آپ فرمائیے، آپ فرمائیے اللہ ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں، کوئی اس کے بیوی بچے نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ آپ بتائیے کیوں؟ عقیدہ توحید وہی ہے جس پر میرے محمد کی مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ کہتے ہیں ہم توحید مانتے ہیں،
قبر پہ بھی سجدہ ہے، توحید بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کا وسیلہ بھی ہے اور توحید بھی مانتے ہیں، جناب کڑے بھی پہنتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، گھوڑے کے اوپر نیچے سے گزرتے ہیں، توحید مانتے ہیں، اور جناب تعویذ لٹکاتے ہیں، جرکان کے گنڈے اور تعویذ لٹکاتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، قبروں کی پوجا بھی ہے، توحید بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو سجدہ بھی ہے، توحید بھی مانتے ہیں۔ کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں توحید کو مانتا ہوں، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کہتا ہے میں توحید کو مانتا ہوں۔ یہ ساری توحیدیں باطل ہیں، اس لیے کہ تم نے رسول کے بغیر توحید کو جانا۔ توحید وہی عقیدہ حق ہے جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے اس کائنات کو پتہ چلا، اور وہ توحید جس میں کوئی قبر پرستی نہیں، وہ توحید جس میں کوئی تعویذ گنڈا نہیں، وہ توحید جس میں کوئی کسی کا وسیلہ ذریعہ نہیں، وہ توحید جس میں کوئی آستانہ کوئی دربار نہیں، وہ توحید جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک روضہ اطہر مدینہ میں ہے، نہ عرس ہے، نہ میلہ ہے، نہ ٹھیلہ ہے، نہ اجتماع ہے، نہ اکٹھ ہے، نہ قبر ہے، نہ قبر کی طواف ہے، نہ اس کے پھول ہے، نہ چڑھاوے ہے۔ آج کہتے ہیں فلاں کی قبر پر اتنے پھول چڑھائے لوگوں نے، لدی ہوئی ہے قبر پھولوں سے۔ اتنا کمال کے بزرگ تو ہیں کہ پھولوں سے قبر لد گئی ہوگی، ہم نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو روضہ رسول کو دیکھا ہے جس میں صدیق دفن کر کے باہر نکل رہے ہیں اور محبوب کی قبر پہ ایک پھول بھی نہیں ہے۔ ہمیں پھولوں والی قبر نہ دکھاؤ، یہ رسول اللہ کی قبر پاک ہے روضہ اطہر۔ صدیق عمر عثمان و علی دفن کر کے باہر نکل رہے، رسول اللہ کی قبر پر پھول ہو، ایک پھول کی پتی کسی نے پھینکی ہو تو حوالہ لائیے۔ پورے کھلے عام دعوت دیتا ہوں ہر مسلک کے عالم کو کہ ایک حوالہ لائیے پیغمبر کی قبر پاک پر۔ اللہ کی قسم پاکستان دنیا کی ساری قبروں کی مٹی اکٹھی ہو جائے، محبوب کی قبر کی مٹی کے ذرہ کا برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس طرح سمجھ لیں وہ قبر کی مٹی جو نبی علیہ السلام کی قبر پاک میں مٹی موجود ہے، جو جسد نبوی کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہے، جنت بھی اتنی پاکیزہ نہیں ہے جتنی وہ جگہ وہ مٹی پاکیزہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا پیار ہے۔ لیکن تم یہ کہو کہ پھولوں سے لدی ہوئی قبر کو ہم دیکھ لیں اس لیے کہ ہماری قبر پہ پھول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی قبر پہ پھول نہیں چاہیے، ہمیں عقیدہ توحید چاہیے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، عقیدہ توحید دل میں کبھی وہم بھی نہ لایا کرے تنہائی میں بیٹھ کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کی قبر، ایک بندہ میں نے کہتا کافی عرصہ پہلے کہ وہابیاں دی قبر کو نہیں جاگ دی، ساڑھے بزرگوں دی قبریں جاگ دیاں پہین، میں کیویں جا میں تو ویکھیا سارا اندھیرا ہی جاگ رہی ہے۔ میں نے کہا کیسے اوپر بتیاں بل رہی ہے؟ میں نے کہا بجلی کی محتاج ہے نا، بجلی بند ہو جائے تو ساری قبر پر اندھیرا ہے، لیکن فرق ہے تمہاری قبر اوپر سے جاگتی ہے، ہماری قبر توحید والوں کی اندر سے جاگتی ہے، اور نبی علیہ السلام جنت کی الماری قبر میں کھول دی جاتی۔ یہ زہری بتیوں کی کیا حیثیت؟ لے جاؤ یہ پھول اور بتیاں، اگر بتیاں موم بتیاں، یہ وہ آگ ہے جس کو رسول اللہ نے قبر پہ رکھنے سے منع کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پورے جم کے عقیدہ توحید پر اس بات ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ کیا جانے یہ رسول اللہ کا مقام، شان، عزت، عظمت کیا ہے۔ عقیدہ توحید وہی ہے جو کس نے سمجھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے عقیدہ توحید، اور کوئی توحید نہیں ہے۔ انسان رسول کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ہمیں تو سائنسدانوں نے بندر بنا دیا تھا۔ پڑھ لو یہ سائنس پڑھے ہوئے لڑکے نوجوان کال یونیورسٹیوں کہتے ہیں پہلے انسان بندر تھا، مختلف مدارج مراحل سے گزرتا ہوا انسان بنا۔ یہ ہے وہ سائنسدانوں کے تجربے تحقیقیں جنہوں نے ہمیں بندر بنایا۔
کہ تم پہلے بندر تھے، تمہارے باپ بھی پہلے بندر تھا، تمہارا دادا بھی پہلے بندر تھا، بندروں سے تم انسان بنے ہو. یہ سائنسدانوں نے کہا. کون تھا جس نے صحیح تعارف کروایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے وضاحت کی کہ تم ایک پانی کا قطرہ تھے، اس پانی کے قطرے سے تمہیں ایک ماں کی چھاتی سے اور باپ کے شلب سے اس قطرے کو ماں کے رحم میں پہنچایا گیا، وہاں تمہیں جمع ہوا خون بنایا گیا، پھر تم ایک بوٹی کی صورت دی گئی، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں بنائی گئی، ہڈیوں پر ماس چڑھایا گیا، ماس کو بنا کے سجا کے تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو جوڑ کے پھر برابر بنا کے پھر مخصوص مدت کے بعد فرمایا تمہاری ماں کے رحم میں پھونک مار کے روح دے کے تمہارا رزق لکھ کے تمہاری روزی لکھ کے تمہاری قسمت لکھ کے تمہارا خوش نصیب ہونا بد نصیب ہونا لکھ کے تمہاری موت و حیات لکھ کے تمہارا رزق سب کچھ لکھ کے، اور ماں کی چھاتی پہ 9 مہینے دودھ کو ہم اگاتے رہے، بناتے رہے، محفوظ کرتے رہے، دودھ کا انتظام کر کے جب ماں کی چھاتی پہ دودھ تیار ہو گیا پھر تمہارے راستوں کو ولادت کو آسان کر کے دنیا میں لائے، اور بغیر تمہاری زبان اور عقل و شعور کے تمہیں ماں کی چھاتی سے پینا سکھا دیا. میں ہوں رب، میں ہوں رب، میں ہوں. یہ میرا تعارف ہے، اور یہ تعارف کس نے کرایا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وگرنہ سائنسدان کیا تھے؟ بندر تھے، کہتے تھے تم بندر تھے. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا تعارف بھی کس نے کرایا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے بغیر انسان کو انسان نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. یہ صورت ہم نے آپ کو عطا کی. رسول کی شان کو سمجھ لو، مقام کو جان. اس معاشرے کو اس وقت جس بیان کی ضرورت ہے وہ بیسے برکت، بیسے ثواب، بیسے اجر ہے. ولادت بھی، حسن بھی، جمال بھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے اس قوم کے جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں عورتوں کو بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی یہ شان ہوتی ہے. رسول کی شان پڑھو قرآن میں. اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سخت تو ہے لیکن تھوڑی جی برداشت کر لیا. یہ سارے قرآن میں محبوب کے حسن کو بیان نہیں کیا گیا. آپ خوبصورت تھے، اس کا ذکر حدیث میں آیا، موجود ہے، ہم مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. ہمارے ہی اہل حدیث کے بزرگ شاعر تھے جنہوں نے یہ کہا تھا، روایت کرندہ جابر پیارا، چوند چنوں سی چودویں تے کوئی سی تارا. پیغمبر کے حسن پر، جمال پر پوری ایک حدیث کی روشنی میں نعت لکھ دی. کسی نہ جابر فرماتے ہیں کہ رات کی چاندنی تھی، 14ویں رات کا چاند چمکا ہوا تھا. پیغمبر سرخ چادر لے کے اپنی گردن پاک تک چادر رکھی ہوئی تھی، چہرہ پاک چمک رہا تھا، داڑھی مبارک، سر مبارک کے بال کالے تھے، چاند چہرے پہ پڑ رہا تھا. تو میں اس خیال میں پڑ گیا کہ وہ خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے. میں اس چاند کو بھی دیکھتا رہا، ان کے چہرے پاک کو بھی دیکھتا رہا. آخر پہ جو فیصلہ کیا وہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف. یہ حسن تھا. کہاں ہمارے شاعر نے ایم اے پنجابی کے نصاب میں یہ نعت داخل ہے، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا. یہ باب سمسام کی نظم آج بھی ایم اے پنجابی کے ایم اے میں شامل نصاب.
اہل حدیث کے ہی بزرگ تھے. ہر مکتبہ ہائے فکر نے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، اپنے اپنے رنگ میں محبوب کے حسن کو بیان کیا. کرنا چاہیے، ویسے اجر ویسے سعادت ہے، لیکن اس بیمار قوم کو بھی کوئی پوڑی دے دو. اس قوم کو بتا دو کہ تم غلام ہو اور تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی شان کیا ہے رسول اللہ کی؟ پڑھیے قرآن. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ قرآن شان بیان کیا، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ سمجھے اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو میرے رسول کی بات مان لے وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لیا. اس پوری موضوع کو ایک جملے میں مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوپوری بیان کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ دی بات اور نبی دی بات ایک ہے. جو ذات کہے وہ بھی کافر ہے، جو بات میں فرق کرے وہ بھی کافر ہے. ذات ایک نہیں، بات ایک. اللہ دی ذات نبی دی ذات الگ الگ ہے، لیکن اللہ دی بات اور نبی دی بات ایک. قرآن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تو پھر میں کہنے لگا ہوں پیار سے، پھر کہہ دوں اور کہہ دوں، رہنے دوں، کہہ دوں، ناراض نہیں ہو گئے، ہو جاؤ کی کر لو. آج سن لو، اگر ستہ کمو میں یہ مجلس اللہ کی گئی ہے تو پھر سن لو، میری بات کو لکھ لو. آل الحدیث کے عقیدے کو 2 لفظوں میں نوٹ کر لو. ہم کوئی نیا فرقہ نہیں، کوئی ہم نیا گروہ نہیں، کوئی ہم نئی دعوت نہیں لے کے آئے، کوئی نئی فکر لے کے نہیں آئے. تمہیں پرانی دعوت پہ جگانے آئے ہیں کہ نئی دعوت پہ لگ گئے ہو. پرانی دعوت کچھ اور تھی، وہ ہے مصطفیٰ کی دعوت. اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر، امام نقی، تقی، موسیٰ، کاظم، حسن عسکری، سارے ائمہ پر اللہ بے شمار رحمت نازل کرے. وہ امام تھے، وہ بزرگ تھے، وہ صالح تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ان کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے. جو نہ مانے وہ مسلمان بھی نہیں ہے. ہم سب کا احترام اکرام کرنے والے ہیں، کسی ایک نیک ہستی کا انکار نہیں کرتے. سب سو صلاح عقیدت پیش کرتے ہیں، سب کی محنتیں، سب کی قربانیاں. لیکن یاد رکھنا ہر کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، انکار بھی ہو سکتا ہے. اگر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول چھوڑ دوں تو میں تب بھی مسلمان ہوں. امام مالک کی ایک بات نہ مانوں تب بھی مسلمان ہوں. امام احمد بن حنبل کی کوئی بات نہ مانی جا سکے تب بھی مسلمان ہوں. امام جعفر احمد بن حنبل کی بات ایک دفعہ میں چھوڑ دوں تب بھی مسلمان ہوں. کوئی ہے رب کی زمین پہ جو محمد مصطفیٰ کی چھوڑے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ سب کی باتوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے. سب کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. رسول اللہ کو جاننا پہچاننا پڑے گا. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی مانے وہ سمجھے کس کی مانی ہے؟ اللہ کی. ایک اور آیت سنو.
فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ جائے یا اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے شان رسول، یہ ہے مقام رسول جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ ولادت کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حسن کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جمال کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، رسول کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، بحیثیت رسول کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ پڑھوایا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد کو رسول مان کے غلام بنو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد عورت نو اختیار ہی نہیں، لائق ہی نہیں، جائز ہی نہیں، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا امر حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتی۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ تم کہتے ہو شادی ہے اور شادی میں ہم نے گانا بجانا ہے، ناچنے والوں کو بلانا ہے، ہم نے مہندی کی رسم کرنی ہے، ہم نے مرد عورتوں کا اختلاط رکھنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، تم یہ کرنا چاہتے ہو، یہ تم کر نہیں سکتے اس لیے کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تمہیں اس کام کرنے سے روکا ہے، تم اپنی مرضی کر نہیں سکتے اس لیے کہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو۔ ہاں کلمہ نہ پڑھا ہو گیا جب تمہارا دل کرے کرو، مہندی لگانا کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن کلمہ کو ذرا تھوڑا جاؤ وضاحت کرو کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اختیار نہیں دیتے آپ کو۔ تم چاہتے ہو کہ میں یہ کام کروں، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے پوچھو تو صحیح۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، ذرا توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا حدیث پر توجہ فرمانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام نو سمجھ بھی لیا ہے، یہ یا رسول اللہ سمجھاؤ۔ فرما عقیدہ ہے توحید ہے، توحید شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے یا رسول سمجھا۔ فرما زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، کسی پر تہمت بہتان نہیں لگانا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ سب کی پابندی کروں گی، کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرما اگر کوئی بندہ مر جائے وین نہیں پانی، ہون جھٹکا لگا عورت کہنے لگی محبوب جی وین تے میں پانے پورے پنڈے مشہور ہوں، تو میں وین پانی ہوں، تو وین تو میں نہیں روک سکنا۔ فرمایا پھر کلمہ پڑھا تو پہلے سوچ رہے، ساڑھے وین تو چلتے ہیں کلمے کے بعد، فوتگی ہو جائے تو عورتوں کے گلے میں دوپٹہ کہاں لک پر دوپٹہ باندھ لیتی ہیں، یہاں کی تو عورتیں ماتم بھی کرتی ہیں، آل و سنہ ہو کے بھی ماتم فوتگی پہ کرتی ہیں، کہلاتی آل و سنہ ہے کہ ہم اہل و سنت ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جاری ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارا وین نہیں پان، فرمایا اچھا لیکن میں تے وین پانی ہے، فرمایا نہیں پانے اسلام ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جڑا بندہ گربان پھاڑ دے رخسار پیٹ دے
اور جاہلیت کی طرح بیٹھ بون کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کس کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اے عورت آندھی ہے محبوب جی، آپ کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھی رکھی توحید تیری ٹھیک ہے، تو باقی اعمال چھوٹے موٹے بندے کو غلطیاں ہو ہی جاندی ہیں، گزارا چلتا رہے گا، کچھ کوشش کریں، کچھ آپ سمجھی سمجھائی نہیں، اے بھی نہیں آندھی یا رسول اللہ ٹھیک ہے پڑھا چھڑو پھر ویکھی جائے گی، نہیں، کلمہ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ تحریر ہے، یہ بیعت ہے، کلمہ مذاق تھوڑا ہے، کلمہ بیعت ہے، رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، لکھت ہے، رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں مانتا ہوں آپ رسول ہیں، میں غلام ہوں، آپ کی ہر بات مانوں گا، یسر میں، عسر میں، خوشی میں، غمی میں، چاہت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی جب تمہاری بات آئے گی بچائے ساری کائنات نہ چاہے، میں وہی کچھ کروں گا جو میرا محبوب فرمائے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت۔ اپنی مرضی کرنی ہوتی تو پھر کافر تھوڑے، کافر نہیں کر رہے اپنی مرضی، ہم ہمارے ہیں، ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر حال پورے وجود پر مرضی مصطفیٰ کی، سنت کی، دین کی، شریعت۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے بہن، فرمایا نہیں پڑھنے، فرمایا پھر میں ذرا مشورہ کر رہا ہوں۔ عورت چلی گئی اپنی سہیلی کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگی میں مسلمان ہونے لگی۔ کتنے صاحب لوگ سب، میں مسلمان ہونے لگی ہوں، اسلام میں جو بہن پانے حرام ہے، تو میرا بھرا مرائے تو بہن پایا ہے، تیرا اتار رہا ہے، تو جی میں اسلام قبول کر لے تو میں کل بہن کو نہیں پوانے، اج پوا لے، جیندے نو میں پا دیا۔ جس کو مرضی بہن کروا لے، کاراج کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد نہیں کروں گی، سارے تمہارے مر جائے، بہن نہیں پاؤں گی۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نبی علیہ السلام دی شان، مقام، عظمت ہے یہ کہ آپ رسول ہیں، اور رسول کیا حکم ہم پہ لازم ہے، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ سویرے پتا تو سر کی کرنا ہے کہ تھوڑی ڈیوٹی لا یا نہ، تو ان بڑا مسئلہ آسانی نال سمجھ بھی آ جائے۔ سویرے انج کریا ہے، جدوں تسی جاؤ نا حمام تے داڑھی مناڑ واسطے نائی کھولو، یا آپ ہی تسی نائی بن جاؤ، سیفٹی سوفٹی لے کے تے منہ ہوتے وہ سابڑ سوبڑ مار، کہیں آپ نائی ہوندے ہیں نا، یعنی بجائے نائی نو 100 روپیہ دین دے، آپ یہ کام کر لیں دے، میں کوئی نائی تو گھٹ نائی ہے، وہ آپ سیفٹی لے کے بہ جاتے منہ تے سابڑ شابڑ مار کے، داڑھی صاف کرتے سے پہلے، حمام میں بوتھا اپنا شیشے جو ویکھن سے پہلے، کیچی سے داڑھی کٹوانے سے پہلے، بس اتنا سوچ لینا کہ جس کا کلمہ پڑا تھا انہوں نے اجازت دی ہے مجھے، جی اجازت مل جائے تو بالکل صاف کر دینا، تو جی نہ ملے نا پھر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، توجہ ہے، ان ناراض ہو کے بہ گئے میرے البندے ہو، سانو ہی شروع ہو گیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ عورت کے چہرے پر رب نے داڑھی نہیں بنائی، اور انہوں داڑھی چنگی بھی نہیں لگی، عورت کے چہرے پر داڑھی رب نے نہیں بنائی، اس کے چہرے کو صاف رکھا، اور تمہارے چہرے پر اللہ نے داڑھی کو گایا ہے اور اس کو چہرے کی مرد کی زینت بنایا ہے۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میرا چہرہ عورتوں کے مشابہ ہو؟
یا تو کوئی ایسی چیز ہو نا جڑی گھارے نہ ہوئے بندہ دا چلو یار ساڑھے گھارے بالکل چہرے صاف والا بندہ ہی کوئی نہیں، ایک داڑھی تو بغیر بھی ہونا چاہیے. تمہاری ماں کی داڑھی نہیں، بہنوں کی نہیں ہے، بیٹیوں کی نہیں ہے، بیویوں کی نہیں ہے. تمہیں کیا ذوق ہوا کہ تم عورتوں جیسے بنو؟ جب رب نے تجھے مرد بنایا ہے تم اس تخلیق پر راضی کیوں نہیں؟ عورتوں نے کبھی توڑے داڑھی بال لے کے انہوں نے نہیں کدی لائے، بس ساڑھے بھی چہرے تے داڑھی ہونی چاہیے. وہ اپنے پیدائش پر راضی ہے، تم کیوں ناراض ہو؟ آخر میں وجہ تو ہوگی نا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. جاؤ جن کی داڑھی نہیں ہوتی انہیں کھوتا کہتے ہیں، اور جڑا بندہ کھودا ان رشتہ کو نہیں دیتا، کہتے ہیں کھودا ہے. جب رب کی طرف سے کھودا ہو تو یہ عیب ہے، جب تم خود کھودے بنتے ہو تو شرم نہیں آتی. کھودے کے بال نہ ہوں تو اس کو بچے بھی مزاق کرتے ہیں، جو جو بڑا ہوتا ہے اس کو گلی میں بچے بھی مزاق کرتے ہیں، یہ بابا ہے کھودا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے. جب خود کٹوا کے کھودے ہو کے بنے پھرتے ہو تو کیا رسول اللہ نے کی سنت کا کیا قصور ہے کہ یہ روزانہ مڈواتے ہو؟ یہ روزانہ آ جاتی ہے، پھر مڈتے ہو، پھر آ جاتی ہے اور روزانہ کے پیغام دیتی ہے. کبھی تو تھک جاؤ. میں تو تمہارے چہرے پہ روز آ کے سجتی ہوں، شاید تم تھک جاؤ. 40 سال مڈوا کے نہیں تھکے. بندہ گناہ کر کے بھی تھک جاتا ہے یار. ایک روزانہ چیز کھا کے بندہ تھک جاتا ہے. روزانہ گوشت کھائیں تو بندہ تھک جاتا ہے، حلوہ کھائیں تو تھک جاتا ہے، روٹی کھائیں تو تھک جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کوئی دال دو، کوئی سبزی دو. روزانہ ایک چیز نہیں کھائی جاتی. 40 سال تمہیں ہو گئے داڑھی مڈواتے، ایک گناہ روزانہ ہی. آخر کبھی تھکے نہیں تم؟ کبھی تو تھک و جانا چاہیے بندے. کوئی ہے جڑا توڑے تھکیا کیا ہوئے؟ مڈا کے تھکے ہوئے. 30 سال مڈائیے ہونا گا، 10 سال کوئی رکھ کے بھی ویکھ لو. پورے اجتماع کوئی ایک بندہ جڑا تھک گیا ہوئے توبہ کر لوے کہ آج تو بعد میں انہوں نے کٹواڑا. کوئی ایک بندہ تھکیا ہویا، گناہ تو تھکیا ہویا. جس نے گناہ کردیا حیا آ گئی ہوئے، تھک گئے ہوئے یار ہوں تے تھک ہی گیا. آنے دو اس کو چہرے پر. جس نے کو رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں ہے. تم کہتے ہو بڑے حسین تھے، جمیل تھے. جب حسین تھے تو داڑھی کے ساتھ تھے نا، تو چہرہ تو داڑھی کے ساتھ سجتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اس لیے کہ اگر چہرے پہ داڑھی سجتی نہ ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے چہرے پر داڑھی کبھی نہ ہوتا. رب جب رسول اللہ کے چہرے پر داڑھی کو گائے، اس کا مطلب ہے رب کو مرد کی داڑھی کے ساتھ ہی چہرہ پسند. کوئی ہے بندہ جڑا رکھ لگے کٹانا منڈوانا چھوڑ دے؟ میں اس واسطے دعا کر دیں اللہ اس تے دنیا آخر دے رحمت کر دے. پورے اجتماع کوئی ایک بندہ وہ ایک بندہ بندے سے رہتا ہے بتی کو شہدے سڑ دیتی. ماشاءاللہ اللہ نے دیتا تھا وال جنگہ سوادی بن رہا ہے. اللہ میزبان بھی ہے کہ نا اشفاق صاحب میزبان بھی ہے انہیں اج سارے جلسے دے. اللہ انہاں تے رحمت فرما دے. حال جو کوئی مسلمان مومن نہیں جڑا رسول اللہ نہ پیار دا اظہار کرے. اللہ اشفاق صاحب نے دنیا آخرت بہتری عطا فرما. ایک بندہ حال جو بھی دے دو، کوئی توڑا حال ہی بیکھے. ماشاءاللہ تسی ہو ماشاءاللہ. آج تو بات کٹانی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ انہاں تے رحمت فرما. اللہ انہاں استقامت دے دے، انہاں تے رحمت فرما. تیسرا بندہ دیو 5 تن پاک تے پورے کرو. ماشاءاللہ کوٹ بھائی خان ماشاءاللہ. اللہ توڑے دے رحمت فرمائے. 3 ہو گئے، چوتھا دے ہوتے 5واں دے ہوتے پھر بات اگے چلانے. 2 بندے اور جڑے محبوب کی سنت نال پیار کرن، عقیدہ دا اظہار فرمان. کیچی شہجی چھاڑ دے. وَمَا كَانَ ماشاءاللہ. 4 ہو گئے. ہن 5واں کیڑا ہے؟ کم سارا 5ویں تے پہ جڑا ہے.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ شان مصطفیٰ، شان رسول میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو بڑی شان وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اگر فرانس دا صدر آ جائے صدے کموے چھڑ دے ہوگے انہوں؟ فرانس دا صدر جے صدے تو اللہ جاوے چھوڑ دے ہوگے؟ کی کرو گے؟ اڑا دے ہوگے؟ گستاخ کو اڑانا چاہتے ہو اور خود داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جنہوں نے داڑھی مڑوا دے ہو، مڑوا کے نالی اندر چھوڑ دے ہو۔ ادو خیال کی تکرو یہ وہ بال ہے جنہوں دا اللہ یا کردہ ہے، یہ وہ بال ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے۔ انہاں والان دی عزت احترام اکرام کریندہ ہے، انہاں والان پٹن دے ہوتے دے سزا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے 12 سال قید ہے جڑا کسی دے داڑھی دے وال پٹے تے جڑا اپنی آپ پٹے، جڑا کسی دے پٹے داڑھی دے والوں پرچہ دیندہ 12 سال بندہ بچ جاندہ ہے، میں نے دوجی دی داڑھی دے وال کیوں پٹے؟ ہجے بھی نائی بچے پھر ہجے بھی آپ بچے پھرتے ہیں کہ وہ گناہ داڑھی کے بالوں پر سر کے بالوں کی یہ سزا نہیں ہے، جسم کے کسی بال کی یہ سزا نہیں ہے، جو داڑھی کے بالوں کی قانون میں بھی سزا ہے کہ اس کو 12 سال باندھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بالوں کو توہین کی جو بال پیغمبر کی سنت کے تھے، جو خود کاٹتا ہے۔ بتاؤ اس کی سزا بھی تو کچھ ہوگی۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے چند لوگ آئے، ایران دی طرفوں مجوسی سن مذہبان آئے، آپ نو گرفتار کرنے واسطے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ویکھے انہوں نے داڑیاں منڈیاں سن، مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھیاں سن۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی دوروں آئے نے چہرہ کیوں پھیرے ہے؟ آپ نے فرمایا داڑھی منڈوان والا کافر بھی ہوئے تے میں محبوب ویکھنا پسند نہیں کرتا۔ داڑھی کافر کو نہ منائے، حضور فرمایا میں اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تے نبی علیہ السلام کے میں ویکھن گے تو آنو جس حالت اندر موت آ گئی او دیکھو سر پہ کیسے دیکھیں گے مصطفیٰ؟ جے نبی علیہ السلام ویکھن گے نہیں پھر حوض کوثر دا جام کہ میں پیوان گے؟ کوئی ہے جڑا پیار اندر عقیدت ڈوب کے محبوب علیہ السلام دی سنت عقیدت نال پیار کرے؟ ہن پنجواں بندہ اپنے دل و دماغ غور کرے، محبت کرے پیغمبر دی سنت نال، وہ وعدہ کرے میں اس واسطے دعا کراں اللہ دی دنیا آخرت ہر ضرورت نو انشاءاللہ پورا فرما دے۔ جو اپنی حیثیت نو مان لے وما کان لمؤمن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اللہ دا تے میرے نبی دا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار باقی۔ کوئی ہے بندہ جو داڑھی رکھ لے؟ 5واں بندہ ماشاءاللہ اللہ توڑے تے رحمت فرما دے، اللہ تو نبی کیا ہوگا اسے کوثر کا جام دے۔ یا اللہ توڑا وعدہ ہے انہا 5 جوانہ جو وعدہ پورا کر دو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے اللہ جڑتا نبی سنت نال پیار کرے تو اس نے محبت بھی کر دے ہو، گناہ بھی معاف کر دے ہو۔ اللہ انہا 5 جوانہ دے نال محبت بھی فرما لو، گناہ معاف کر کے نبی پاک دے ہاتھوں دے کوثر دا جام عطا فرما دے ہو۔ کیڑا بندہ جڑا 6واں بندہ توڑے چوں نبی علیہ السلام نے پیار کر لے کلمہ جو پڑے حضور دا 6واں بندہ توڑے جڑا داڑھی رکھ لے ماشاءاللہ ہے بزرگ ماشاءاللہ 6 ہو گئے۔
مار خوشی محمد صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ تو ہاں جی ماشاءاللہ اللہ انہاں تے رحمت فرما دے اللہ انہاں دی خواہش دل دی تمنا چاہت پوری کر دے 8واں کیڑا ہے 8ویں تراوی پوری ہو گئی ماشاءاللہ 8واں ساتھی بار کھلوتا ہے پوری ہو گئی 9واں تے 10واں تے 10 بابا جی تیواڑی دا پوری ہے نا ماشاءاللہ کٹان دے ہو ہاں وڈ کٹا 2 بندے اور رہ گئے نے انشاءاللہ 10 مبشرہ 10 جنہاں اللہ نے انشاءاللہ مغفرت فرما دیڑی 2 بندے اور چاہیے نے پھر ویکھو تقریر شروع ہوندی انشاءاللہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اہل حدیث و اہل سنت کے لوگوں شان مصطفیٰ پر آیت مبارکہ تمہارے سامنے پڑھ کے تم سے نہ منواؤں تو بتاؤ کس دروازے پہ جائیں کس کے سامنے حدیث پڑھے جا کے بھائی یہ حدیث ہے یار مان لو یہ آیت ہے یار مان لو اگر ہم نہیں مانی تو مانے رب کی زمین پہ کون وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ قرآن نے مومن دی شان بیان کیتی ہے فرمائی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون قرآن بیان کرتا ہے مومن دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے یا مصطفیٰ دی حدیث پڑھی جائے وہ کہنا سمینا واتانا میں سن لئیے تے ہونے اسے وقت مان لئی ہن دسو نامہ بندہ کیڑا نامہ بندہ اسی دسو نہیں تو میں تو اندر سے نا ماشاءاللہ نامہ آ گیا جو اللہ توڑے دے رحمت فرما دے مانج بھیرے جو آئے ہو 10واں اٹھو تے 10ویں تے جنت دی بشارت انشاءاللہ اللہ نے ضرور رحمت کرنی ہے 10واں بندہ ان کھیڑا ہے آپ دسو 10واں بندہ اٹھن لگا ہے ان ویکھو اٹھدا کھیڑا تھا سجیوں یا کھبیوں اٹھدا ہے یہ تو اللہ دی رحمت ہے فلا وربک لا یؤمنون قرآن دی آیات شان مصطفیٰ اندر فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا مومن مرد ہوئے عورت ہوئے اپنی مرضی کرنے اختیار نہیں رہندا جدوں بندہ شیشے آئینے دے سامنے بیٹھا رسول اللہ فرمایا واف اللہ داڑھی نہ معاف کر دو ہن بندے دے ہاتھ اندر کینچی ہے سیفٹی ہے خواہش ہے چاہتے برادری ہے قوم محلہ دوست بابا اندر داڑھی منڈوا دے لیکن سامنے رسول اللہ دا فرمان لگے ہوئے ہیں واف اللہ داڑھی نہ معاف کر دو داڑھی نہ بڑھا دو داڑھی لٹکا دو داڑھی نہ معاف کر دو داڑھی نہ کچھ نہ کہو ہن زمانہ ایک پاسے کھڑا ہوئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا کسی مومن مرد عورت نو اختیار ہی نہیں دیکھنا ذرا حدیث پاک واف اللہ رسول اللہ دا فرمان سامنے لگ کے کھلوتا ہے بندہ آئینے دے شیشے دے سامنے کھڑا ہے داڑھی منڈوانا چاہتا ہے کٹوانا چاہتا ہے ترچوانا چاہتا ہے خط کروانا چاہتا ہے سامنے رسول اللہ دا فرمان لگا واف اللہ داڑھی نو معاف کر دو ہن اس پاسے جانا چاہتے ہو یا اس پاسے جانا چاہتے ہو چھوڑ دو زمانہ رل جاؤ مصطفیٰ نال کتنا رلنا ہے بولو کتنا رلنا ہے بولو کتنا رلنا ہے نبی علیہ السلام نے سنگ کوئی ہے جڑا توڑے جو رلنا چاہے پیار نہ محبت نہ کیتنا حضرت علامہ صاحب تشریف لے آ چکے انشاءاللہ خطاب ہوئے گا لیکن 10واں پورا ہوئے گا تے ہوئے گا 10واں پورا نہیں نہ توڑے چوتے میں یہ تھے یا علامہ صاحب یہ تھے انشاءاللہ 10واں بندہ کیڑا ہے جڑا نبی علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ ربے کو چون کے دیتا ہے بزرگ 11 ہو گئے پھر 12 پورے کروں 12 امام 14 معصوم
فلا وربک لا یؤمنون، یہ ہے شان مصطفیٰ قرآن دی روشنی اندر، شان مصطفیٰ قرآن دی آیات دی روشنی اندر، شان مصطفیٰ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ دا امر آ جائے، رسول اللہ دا امر آ جائے، اللہ کا امر آ جائے یا رسول اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا امر ہو، رسول اللہ کا امر ہو، اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا حکم ہو، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر بولو اپنی مرضی کرن دا اختیار باقی نہیں رہندا، ہر حال اندر سنت دی مرضی ہوئے گی، ہر حال اندر پیغمبر دے فرمان دی چلے گی، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، یہ حیثیت کائنات نو منوا دے ہو۔ ابو جہل اتبا شیبہ کفار کیوں نہیں سے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے، انہاں دے ذہن اندر سی کہ رسول دی اطاعت کرنی پیندی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کافرانو یقین سی کہ نبی دی گل مننی پیندی ہے تاں کلمہ نہیں سی پڑھنے، جی اپنی مرضی کرنے ہوندی، خوشی اندر غمی اندر وضاقت اندر لین دین معاملات اندر ہر حال مرضی اپنی تے کلمہ مصطفیٰ دا، کافران نے کیوں مار کھا دیئے، کیوں اپنے آپ نو قتل کروایا، کیوں دلیل و سبا ہوئے نے، اس ضد انا دی وجہ تو کہ کلمہ پڑھ کے اطاعت کرنی پیندی ہے، کلمہ پڑھ کے اطاعت کرنی پیندی ہے۔ یہ عورت اس وقت کلمہ نہیں پڑھیا جب تک نبی علیہ السلام دی بیعت نہیں کیتی، جب تک اپنا معاملہ طے نہیں کر لیا کہ میں وین نہیں پانے، کیونکہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے۔ صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام دے اندر زنا دی اجازت ہوئے گی؟ نبی علیہ السلام سمجھایا تے بات نو سمجھ گئے، آپ نے نہیں فرمایا کہ ہاں تنو اجازت ہوئے گی۔ لوگوں اسلام قبول کرن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، ہر حال اندر سنت دی پیروی کرنا لازم ہے۔ قدم اٹھان تو پہلے مصطفیٰ تو پوچھنا ہوئے گا کہ محبوب جی تہاڈا فرمان کیے، تہاڈا حکم کیے، فلا وربک لا یؤمنون، سارا قرآن پڑھی، اتنی خوبصورت قسم پورے قرآن اندر نہیں جتنی ایسا ہے مبارکہ اندر ہے۔ فلا وربک، محبوب جی قسم ہے تہاڈے رب دی، اللہ فرماتا ہے محبوب قسم ہے تہاڈے رب دی، تیرے رب دی محبوب من قسم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بتلاؤ کتنی سختی ہوئے گی، لا یؤمنون اندر، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان اس بندے اندر، کیڑے بندے اندر محبوب جی جدے جھگڑے اندر اختلاف اندر فیصلہ تم سے نہ کروائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث سماعت کیجئے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے، ایک سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ، دو انصاری صحابی ہے، دو آپس اندر جھگڑا ہو گیا ہے، اور جھگڑا پانی دیواری اندر ہو گیا ہے، اے کنویں چشمہ دے نال زمین سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس تو اگے زمین انصاری صحابی نے، یہ اپنی زمین نو پانی لاندے نے، کنویں اندر پانی تھلے نو ہو جاندا ہے، دوجے تک پانی پہنچن واسطے پانی نیویں چلا جاندا ہے، بوکے دے نال یا ڈول دے نال پانی نو کھچنا جناب ناممکن ہو جاندا ہے، پانی دی سطح تھلے ہو جاندی ہے، روزانہ دی زمین رہ جاندی ہے، پانی نو اپنی زمین نو لا لیندے نے، جدوں انہاں دی واری آندی ہے پانی نیچے ڈر جاندا ہے، وہ آئے نبی علیہ السلام دے کول شکایت لے کے، فیصلہ لے کے، جھگڑا لے کے، لوگوں سارے اختلافات کا فیصلہ مصطفیٰ کول جائے گا، تب مومن ٹھہرو گے، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ دو مسلمان درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک بندہ کہے ہاتھ سینے پر باندھے، دوسرا کہے ناف کے نیچے باندھے، فیصلہ مصطفیٰ کو فرمائیں گے، کسی اور کا قول فیصلہ کون نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہے رفع الیدین کرنا ہے، دوسرا بندہ کہے نہیں کرنا، فیصلہ مصطفیٰ فرمان گے۔ ایک بندہ کہے زبان نال پنجابی اندر خاص نیت کرنا، نماز نیت کرنی ہے، دوجا بندہ آندا ہے بسم اللہ نماز پڑھنے واسطے آیا بندہ منہ قبلے والے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے گا۔ ایک بندہ آندا ہے زبان نال نیت ہوندی ہے، دوجا بندہ آندا ہے نہیں دل اندر نیت ہوندی ہے، زبان نال اقرار ہوندا ہے۔ جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ کسی امام بزرگ کو نہیں کرایا جائے گا، رب دی زمین ہوتے حاکم مصطفیٰ دی سنت بن کے آئی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت حاکم ہے، کسی اور نو اختیار ہی نہیں کہ فیصلہ کرے، ہر حال فیصلہ چلے گا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت فیصلہ کرے گی۔ یہ دونوں صحابی ہیں، جھگڑا ہے پانی دی واری اندر، ساریاں لڑائیاں پانی دی واری اندر، جھگڑے واریاں پانی دی واری اندر، یہ پانی دی واری تے جھگڑا ہے۔ دونوں فیصلہ لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ اندر، آپ نے نہیں فرمایا اپنی مرضی کر لو،
یہ توڑا ذاتی جھگڑا ہے، توڑا زمین دا جھگڑا ہے، توڑی پانی دی واری دی جھگڑا ہے، جی میں توڑا دل کرے ہو میں کرو، نہیں۔ صحیح البخاری اندر کتاب التفسیر اندر حدیث پاک دونوں نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے، محبوب جی ایسا جھگڑا ہے پانی دی واری اندر، فیصلہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی بات سنی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ فیصلہ دے وے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری بن دیئے، کیوں یہ دی زمین کنویں دے نال، پہلے واری ہو دی ہوندی ہے جی دی زمین موگے دے نالو، فہم ہے کہ واری تقسیم ہوندی جاندی ہے، باری تو اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر جی محبوب جی اپنے بھائی دا خیال رکھیا کر، پانی لا لیا کر، کوئی بھائی واسطے چھڑ دیتا کر، واری تیری ہی ہے لیکن یہ بھی خیال رکھیا کر، پڑوسی جو ہے گوانڈی جو ہے۔ انصاری صحابی سن کے کہنے لگا محبوب جی اس واسطے فیصلے دیا کہ جو ہے توڑا رشتہ دار ہے، سن لیا فیصلہ، دل ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ توڑا یہ رشتہ دار ہے، تاں دے حقی فیصلہ ہویا۔ نبی علیہ السلام نے سنیا، فرما اللہ سے ڈر، اگر رب کی زمین پہ میں محمد مصطفیٰ انصاف نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ فرمایا زبیر جی محبوب جی زمین نو پانی نال بھر لیا کر، پہلے کی فرما دیئے نو خیال رکھیا کر، ان سختی ہوئی ہے، فرمایا ہے زبیر چنگی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر، بچے تینوں دیون ہے وگرنہ نو دیون دی لوڑ کو نہیں جاندا کہ محمد مصطفیٰ کون لے، میری شان و مقام کی حیثیت، میرے فرمان کی حیثیت کو اس نے ابھی نہیں جانا۔ زیر تربیت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی یہ باتیں ہمارے لیے حجت قانون اور ان کی محبت عقیدت یہ قانون کے نفاذ کا سبب بنی ہے۔ اور سن لو صحابہ کرام سے کوئی ایسی باتیں جو بھی ہوئی نا وہ اسلام کے نفاذ کا سبب بنی، اگر صحابہ سے وہ کام نہ ہوتے تو دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا تھا، وہ ان کی باتیں ساری اسلام کے نفاذ کا سبب بنی۔ معصوم محمد مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کرام سے وہ کام کروائے گے تاکہ صحابہ کرام پر اسلام کا نفاذ ہو اور رب کی زمین پر ایک گروہ ایسا قائم ہو جائے جس کے ذریعے اسلام کا نفاذ ہو اور دنیا کہے کہ اسلام نافذ ہو سکتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے صحابہ پر کیا۔ اگر کسی صحابی پر حد لگی زنا کی یا شراب کی یا کوئی اور ہاتھ کٹے تو یہ صحابہ کی وہ خطائے دین کے نفاذ کا سبب بنی، صحابہ کی وہ غلطی حجت نہیں، صحابہ کی وہ توبہ حجت، صحابہ کا وہ جانا رسول اللہ کے پاس وہ حجت ہے، صحابہ کا وہ عمل، وہ ڈر، وہ خوف ہمارے لیے حجت اور قانون ہے۔ کسی ایک صحابی پر بات نہیں ہو سکتی، اپنا ذہن و دماغ صاف کر لے، کالج کے طلباء، یونیورسٹیوں کے طلباء، جس بندے کی زبان سے اصحابی رسول محفوظ نہ ہو لکھ لو سمجھ لو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو آل سنہ کہلائے، آل الحدیث کہلائے، جو مرضی کہلائے، حق پر نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور جس سے پہلے مسلمان صحابہ ہی محفوظ نہ رہے میں کیسے مان لوں کہ وہ مسلمان ہے؟ کسی کے گمراہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کو نہیں مانتا، کوئی سیدنا ابو سفیان کو نہیں مانتا، کوئی سیدنا صدیق کو نہیں مانتا، کوئی سیدنا امّہ جی عائشہ کو نہیں مانتا، کوئی جناب ناصبی سیدنا علی کو نہیں مانتا، کوئی آل بیت کو نہیں مانتا۔ لکھ لو میری بات، جو اصحاب رسول میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی سے بھی محبت کرے، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں، کسی ایک صحابی کے کسی عمل پر باس نہیں ہو سکتی۔
اور ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ہمارا صحابہ سے پیار ہے اس وجہ سے انہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، بس اس وجہ سے نہیں کہ انہیں نمازیں بہت پڑھی ہیں، روزے بہت رکھے ہیں، حج بہت کی ہے، جہاد بہت کی ہے، ہجرت بہت کی ہے، یہ ساری چیزیں حق کے انہوں نے کیے ہیں، لیکن ہماری محبت دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ انہیں بحالت ایمان دیدار کیا اور اسی ایمان پر دنیا سے گئے۔ جب ہماری محبت دیدار کی وجہ سے ہے تو ہم اعمال سے لڑے کیوں؟ ہماری محبت دیدار کی وجہ سے ہے، ہماری ان کی عقیدت دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہماری ان کی محبت روحت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اعمال پر نہ محبت شروع ہوئی ہے نہ اعمال کی وجہ سے محبت ختم ہوگی۔ ہمارے دل صحابہ کی محبت سے بھرپور ہے اور اس لیے ہم پیار کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ان پر اعمال پر ہم بحث نہیں کرتے، ہم ان کی درجات کی دعا کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، تنقید نہیں کرتے۔ جو تنقید کرے ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے، سیدھی سی بات ہے۔ لڑو تب بھی جھگڑو تب بھی، ہماری ساری محبت صحابہ کرام کے لیے قربان ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے میں اہل حدیث ہوں لیکن میں سیدنا امیر معاویہ سے پیار نہیں کرتا، میں اہل حدیث کو محبت کرتا ہوں لیکن میں معاویہ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اہل حدیث سے محبت کیسے کرے جو ایک وتر پڑھنے والے امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتا؟ سیدنا امیر معاویہ نے ساری زندگی ایک وتر پڑھا ہے، اٹھائیے بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میں آج اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں لیکن امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتا۔ جو رسول کے صحابی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارا وہی ہے گھوڑے پہ کوئی چڑھ کے آ جائے، جہازوں پہ چڑھ کے آ جائے، ہوا میں اڑتا آ جائے، وہ ہمارا نہیں، جو مصطفیٰ کے صحابی کا نہیں ہے۔ ہماری ساری محبتیں صحابہ کرام کے لیے ہے۔ یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا جھگڑا ہے پانی کی واری میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر چنگی طرح زمین نو پڑھنل بھر لیا کر جے بچے تینوں دینا ہے۔ کہنے لگا محبوب جی انصاف نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا رب کی زمین پہ میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ زبیر چنگی طرح زمین کو پانی سے بھر لے، بچے تو دینا ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی، جبریل آئے فلا وربک لا یؤمنون۔ یہ نہیں جھگڑا تھا کہ حضور پیدا ہوئے نہیں ہوئے، یہ جھگڑا تو تھا ہی نہیں، حسن جمال پر جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تو یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب مجھے قسم ہے تمہارے رب کی، وہ مومن نہیں ہے جو آپ سے فیصلہ نہ کروائے۔ یہ صحابی روتے تھے جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، یہی صحابی تڑپتے تھے۔ یہ میں بولا تھا تو آیت آئی تھی، یہ میں رسول اللہ کے فرمان کو سن کے بولا تھا تو یہ آیت آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ آیت قیامت والے دن مجھے کہاں لے جائے گی، حالانکہ وہ مغفور ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ہم جو گناہگار ہیں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تم روزانہ رسول اللہ کی حدیث کو رونقتے کے آگے بڑھتے اور کہتے ہو کہ ہم اہل سنہ ہے، اہل الحدیث ہے۔ اہل حدیث وہ ہے، اہل سنہ وہ ہے جس میں ایمان عقیدہ یہ ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو، رسول اللہ کا فرمان آ جائے بس۔ فرمایا میرے محبوب تمہاری بات نہ مانے تو وہ مومن نہیں، یا اللہ مان لے تو پھر تو مومن ہے۔ فرمایا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب جی تمہاری بات منن تو بعد ہم اس کے دل کو دیکھیں گے، اگر دل میں ٹھنڈ نہیں پہنچی تو پھر بھی مومن نہیں، دل سے راضی نہیں ہوا حدیث سن کے۔ ان 10 بندے 11 اپنے داڑھی رکھی ہے نا، اگر دل سے تم راضی نہیں ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے راضی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ میری صورت اللہ کی رحمت سے محبوب کی سنت کے مطابق ہو گئی، فیصلے پر اپنے وعدے پر قائم رہ کے دل سے مطمئن ہو جائیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک محفل کے ذریعے، ایک جلسے کے ذریعے مجھے گناہ چھوڑنے کی تو نے توفیق بخش دی ہے۔ یا اللہ یہ میری غلطی تھی، یہ میرا قصور تھا، یہ میرا جرم تھا، میرا ایمان بجھا ہوا تھا، میرا ایمان جو ہے سستی کا شکار تھا، میری تحریک ملی، میرا ایمان بڑا، وہ چنگاری کو تھوڑی سی بڑک اس کو لگی اور میں آج توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ اللہ میں مطمئن ہوں، راضی ہوں، خوشی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
میں تیرے نبی کی بات مان کے راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا ہوں، دیکھنا پھر اللہ کیسے رحمت کرتا۔ یہ ہے ایمان کہ دل میں اطمینان ہو، خوشی ہو، یہ ہے رسول رحمت کی شان اور مقام۔ قوم نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، ہمارا مولوی مفتی نہیں مانتا، بھئی ہم کیسے کریں؟ حدیث میں تو ہے لیکن ہم کیسے کریں؟ رفع الیدین پر اتنی حدیث تو ہیں لیکن ہمارا فلاں نہیں مانتا، سارا فلاں نہ مانے، فلاں نہ مانے، فلاں بن فلاں نہ مانے، اس کا بن بھی آگے فلاں نہ مانے، سارا زمانہ نہ مانے۔ جب مصطفیٰ کی حدیث آ گئی، یہ ہے شان، یہ ہے مقام پیدا ہوئی۔ اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے، حسین تھے، اس پر تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا تو اس پر ہے کہ جب رسول کی حدیث آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل شان، یہ ہے اصل مقام۔ اس لیے پیغمبر آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ جلوس نکلائے جو نکلوائیں حضور، صرف جلوس کی حد تک ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک محلے میں مولوی تھا، وہ کہا کرتا تھا، خیر وہ بندہ مر گیا، اس کے بارے میں کہا کرتا تھا یہ ہمارا بزرگ ہے، اس کا نام لیتا تھا، یہ ہمارا بزرگ ہے، یہ جلوس پر بہت خرچ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ یہ تقریر ہو رہی ہے اور میں نے ان کانوں سے خود تقریر یہ سنی، کہتا یہ ہمارا بندہ ہے، بزرگ ہے، ماشاءاللہ جلوس پر بہت خرچ کرتا ہے، اگرچہ نماز نہیں پڑھتا، اور میں نے سنا ہے یہ روزہ بھی نہیں رکھتا۔ تعریف ہو رہی ہے جلوس میں، یہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اچھے اعمال اگرچہ اتنے نہیں کرتا، اور سنا ہے کاروبار میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، اور ڈنڈی اس کی واضح تھی، وہ ڈنڈی مارتے مارتے مر گیا۔ آگے اس کے بچے بھی ڈنڈی مارے اللہ کے فضل سے، وہ سارا کچھ وہی سروش ہے باپ والی۔ لیکن کہا کرتا تھا یہ جنت میں ضرور جائے گا، اس لیے کہ میلاد کے جلوس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہی پیسہ جو ڈنڈی والا تھا، ضرور ثواب ملے گا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ اپنے جشن کا جلوس، میلادت کا جلوس جشن نہیں منوانے آئے تھے۔ اگر صرف جلوس کا معاملہ ہوتا رسول اللہ اعلان کرتے مکے کا کوئی بندہ پیچھے نہ رہتا، جلوس نکلوانا ہوتا رسول اللہ آگے آگے ہوتے، پیچھے لائنیں ہوتی لوگوں کی۔ جلوس نکلوانے نہیں آئے تھے، اپنی شخصیت اپنی حیثیت منوانے آئے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تم میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اتباع یہ شان ہے، اتباع یہ محبت ہے۔ اتباع نہیں ہے تو محبت بھی فضول ہے، ادب بھی کام نہیں آئے گا، صرف محبت کھوکھلی کام نہیں آئے گی، ولادت بیان کرنا کام نہیں آئے گی، حسن و جمال بیان کرنا کام نہیں آئے گا جب تک اتباع نہیں ہوگی۔ اتباع ہے شان مصطفیٰ کی، مطیع بن کے رہیے، متبع بن کے رہیے، اور ان کو متاع ساری کائنات کا تسلیم کیجئے۔ وہ متبوع ہیں ساری کائنات کے، ہم پیروی کرنے والے ہیں، اور جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہی مقتدا، وہی پیشوا، وہی امام، وہی رہبر، وہی امیر شریعت، وہی حکیم الامت ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔